ایک صورت الفاتحہ کی اور جماعت سے برائے سارے ثواب و بلدگیت الجاسید ظاہرہ سارا محمود الحسن جعفری سید اطہر عباس رضوی سید مظہر حسین عالم الدین جناب مولانا مفتی صاحب پر غیرت ہوئی وہ بھی شامل کرنے کے ذاکر حسین کو امام زمان علیہ السلام بلند ترین سلوات
میں چند روزی مہمان سب لوگ کیوں مدینے سے منہ موڑے ابھی تمہارے شہر کو خود چھوڑنے اور اس دل سے گھر عشق بہاتی دفاع اور پہلے پکار بخیے میں جاتی دفاع ہے بدر کا نوحہ سناتی دفاع ہوتی تھی چوکے چھکے جماتی دفاع اس پر بھی باغیوں نے یہ ظلم ستم کی وہ نغل سایہ دے چپ کر کوئی تب میں کبھی وہ غشت ہو کبھی نہ ہو بستر پہ چند روز رہی زادنا ایک دن جو گھر میں آئے ید اللہ ہٹا دیکھا کہ شاد بیٹھی ہے مخدومہ کلثوم کو نہ غم ہے نصب دینا زینب کے بال دھونے کے سامان ہوتے ہیں بابا روتے روتے جو جزاک اللہ جناب سید محمد عباس رضوی اور شجاع عباس رضوی پسران الحاجی فائق حسین رضوی مجلس اعظم سوسخانی پیش فرما رہے تھے ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو اور پلکوں پہ ہجرت کی طرح ہلتے ہیں آنسو شہزادیے کونین کے رومال میں جا کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو جناب موسیٰ رضوی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سلام پیش فرمائیں جناب موسیٰ رضوی اور محمد و آل محمد صلوات خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند ترین صلوات قبلہ تشریف فرمائے بس ایک قطع اور دو سو تین بہت سوچا بہت سوچا بہت سمجھانا ہم اس کے سوا جانے بہت سوچا بہت سمجھانا ہم اس کے سوا جانے کہ خدا کیا ہے علی جانے علی کیا ہے خدا جانے کہ میں مر جاؤں تو لکھ دے
جب تک نہ بلاؤ گے نہ آئے گا حسین، اپنے مرکز میں کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گے نہ آئے گا حسین، رو کے سرور نے کہا آنکھیں تو کھولو اماں، اتنی خاموش ہو کیوں مجھ سے تو بولو اماں، یاد نانا کی جو آئی ہے تو رو لو اماں، تھک گئی ہو تو ذرا دیر کو سو لو اماں، اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، مجھ سے بابا کا سسکنا نہیں دیکھا جاتا، غمزدہ بھائی کا گریا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے کلثوم کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اب تو زینب کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، تو سن کے سرور کا سخن بندے کفن ٹوٹ گیا، روح زہرا ہوئی بے چین فلک تھرایا، ہاتھ پھیلا کے زکیہ نے حسن فرمایا، آ گلے لگ جا میرے اب نہ یہ کہنا بیٹا، اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب وجی حسن زیدی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سلام پیش فرمائیں جناب وجی حسن زیدی پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھنے والا محمد برائے خوشنودی مولا امام زمان علیہ السلام دستبرک بارگاہ جناب سیدہ دو تین اشعار بطور پرسہ مسائب سے میں حاضر کر رہا ہوں، اہل خانہ کی تسلی اور تشفی کے لیے۔ سلوات پڑھنے تو میں حاضر کرتا ہوں۔
پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین کفن بھی تم نے نہ پایا میرے میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے اسی لیے تجھے بالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے بالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے لحد کو چھوڑ کے مقتل میں آئی ہے زہرا میرے غریب حسین میرے غریب حسین ارے پھر آج اجڑی ہوئی ماں کی گود میں آ جا میرے غریب حسین میرے غریب حسین ستم میں آج تیرے تجھ سے چھین لیا بھری جوانی میں اکبر کو تجھ سے چھین لیا ارے رولا رولا کے تجھے مارتے ہیں یہ میرے غریب حسین میرے غریب حسین ملے گی ماں کی جو گودی سکون پاؤگے ارے زمانے بعد میرے پاس سو بھی جاؤگے ارے تمہیں سناؤں گی میں لوریوں میرا وعدہ
وفا خیام حسینی میں ہو گیا محشر قلم جو میر تکلم ہوا حسین کا سر ارے کٹے گلے سے لپٹ کر ماں کا تھا نوحہ میرے غریب حسین میرے غریب حسین جزاک اللہ جناب وجیہ حسن زیدی صاحب بھی شکریہ ہے. میں مومن سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والا بعد میں زحمت نہ ہو. یہ ایک عزادار گھرانے کی عزادار ماں کی مجلس رسالہ ثواب اور ایک برادر عزیز کا چہیتا چاچا کی رسالہ ثواب کی مجلس شہرہ کے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے، تربیت ماں کی عزادار بنا دیتی ہے، اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی عطا ذاکر سید ابرار بنا دیتی ہے. میں دست ادب جوڑ دیا گزارش کروں گا کہ موقع علامہ ڈاکٹر ماجد صاحب علی سے کہ تشریف لائیں اور اس مجلس رضائے حسین سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق الذي لم يزل قائما دائما إذ إلى سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد
وانقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات اللہ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو ہستیاں اگر اس روئے دہر اور اس مرکز کائنات میں اتاری نہ جاتی تو نہ رمضان اور نہ رمضان کی عبادت معلوم ہو پاتی. اس لیے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ قیام کر لیا جائے، رکوع کر لیا جائے، سجدہ کر لیا جائے، یا خالی پیٹ رہ لیا جائے، یا اللہ کے گھر کا طواف کر لیا جائے، یا اس کی راہ میں کچھ خرچ کر لیا جائے. یہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا یہ کافی نہیں تھا عبادت کے لیے کہ واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو؟ کیا صرف اس کی عبادت کے لیے نماز کافی نہیں تھی؟ وہ چاہتا تو دن میں 10 نمازیں رکھ دیتا، یا چاہتا تو ایک ہی نماز سے حق ادا ہو جاتا. یہ کبھی اس نے کہا کہ نماز پڑھو اور جب بندوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کہہ دیا کہ اب زکوٰۃ بھی دو. زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ حکم آ گیا کہ روزہ بھی رکھو. اس کے بعد حکم آ گیا کہ زکوٰۃ بھی دو. اس کے بعد حکم آ گیا کہ ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ. پھر یہ ہوا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ بتاؤ کہ تم ہمارے حقوق ادا کر رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے اور جیسے ہی مسجد کے دروازے سے قدم باہر آیا دھوکہ دینا شروع کر دیا. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. نماز پڑھ کے باہر نکلے ایسا تو نہیں کہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. نماز پڑھ کے باہر نکلے ایسا تو نہیں کہ مکر کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایسا تو نہیں کہ کسی کی جائیداد پہ غصب کرنا شروع کر دیا، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قرأت صلاۃ کرو، نماز پڑھنا. یہ اگر عربی میں آپ دیکھیں گے تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا مطلب لفظ قرآن قرأت سے نکلا ہے. جو کتاب بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. تو یہاں قرأت صلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، یہاں اقیموا الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. تو کم از کم انسان ان امور کی طرف تو غور کرے کہ یہ قیام صلاۃ کیا ہے، یہ قیام نماز کیا ہے، یہ ہم اس کو نماز پڑھنا کیوں کہتے ہیں. ہم اپنے عرف عام میں اسے نماز قائم کرنا کیوں نہیں کہتے کہ چلیے نماز قائم کرنے چلے اللہ کے گھر میں. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے چلے اللہ کے گھر میں؟ اس پر غور کریں. اس لیے کہ لفظ اگر پڑھنا ہی ہوتا تو عربی زبان اور خصوصیت کے ساتھ دامن قرآن اتنا محدود نہیں تھا کہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے کوئی لفظ نہ ہوتا. بہترین لفظ ہو سکتا تھا کہ نماز پڑھی جائے. تو یہ تو عرف عام میں بعض اوقات چیزیں غلط العوام میں شمار ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے، نماز کو پڑھنا اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حمد پڑھی جاتی ہے، اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں.
اس میں رکوع میں بھی اللہ کا ذکر پڑھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس لیے من جملہ اس کو نماز پڑھنا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اسے اقیم الصلاۃ، قیام صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ تو نماز پڑھنے میں اور نماز کے قیام میں یقیناً کہیں نہ کہیں فرق ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ایک مقام پر نہیں، بارہا قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو اسے اگر ایک جملے میں اور ایک لفظ میں آپ کے حوالے کروں تو یقیناً بچوں تک بھی بات پہنچ جائے گی کہ میں کسی منزل پر کسی ملک میں سفر کر رہا تھا آج سے 7-8 برس پہلے، اور بلکہ اس سے بھی کئی برس پہلے، کہ جب ہمارے ایام ازاں دسمبر میں آتے تھے، تو 25 دسمبر تھی اور کہیں میں مجلس کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گرجا گھر پڑ گیا، تو وہاں پر 25 دسمبر کا سرمن دے رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا وہاں کا جو بھی پادری تھا، تو اس کا ایک لفظ میرے کان میں پڑا اور اس نے تمام بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اپنے عیسائی بھائیوں سے کہا کہ مسیح کو اپنے اوپر اوڑھ لو، عیسیٰ کو اپنے اوپر اوڑھ لو، طاری کر لو۔ تو میں ایک لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ شاید اقیم الصلاۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز صرف پڑھی نہ جائے، نماز کو اوڑھ لیا جائے، نماز کو طاری کیا جائے۔ نہیں تو یہ صرف ایک ایسی عبادت ہو جائے گی کہ بچہ 7 برس میں آپ بچے کو نماز سکھاتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا 7 برس کے بچے والی نماز اللہ مانگ رہا ہے یا کسی ایسے عارف کی نماز مانگ رہا ہے کہ جو یہ پہچان کر سجدہ کرتا ہو کہ کسے سجدہ کیا جا رہا ہے؟ تو اب یہ تو سامنے بیٹھے ہوئے تمام حضرات خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ عبادت چاہتا ہے معرفت والی، یعنی جو بھی عبادت کی جائے اسے پہچان کر عبادت کی جائے۔ ابھی لفظ اقیم الصلاۃ پر آتا ہوں، ابھی قیام صلاۃ پر آتا ہوں، لیکن جملہ وہیں پر ہے کہ یہ عبادتوں کو اتنا دھول کیوں دیا گیا ہے؟ یہ صرف نماز ہی پر اکتفا کیوں نہیں ہے پروردگار کا کہ سارے بندے مل کے صرف نماز پڑھیں؟ تو کیا حق عبادت خدا ادا نہیں ہو رہا کہ اس میں زکوٰۃ بھی شامل کر دی گئی، اس میں روزہ بھی شامل کر دیا گیا، اس میں حج بھی شامل کر دیا گیا، اس میں زکوٰۃ بھی اور اس میں تمام امور بھی شامل کر دیے گئے کہ اس کے بعد آپ کو قرآن کے ایک ایک رکن پر عمل بھی کرنا ہے، شریعت کی ایک ایک اصطلاح کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر کار فرما بھی ہونا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صرف نماز ہی سے مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا تھا؟ کبھی دیکھیں نا، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو چاہتا موضوع کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم بالکل پڑوس میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کے، اور اللہ کے گھر کے پڑوس میں جو گھر ہوتا ہے اسے حسین ہی کا گھر کہا جاتا ہے اور کسی کا گھر ہو نہیں سکتا۔ بلکہ میں نے تو ذرا سی بات دور کر دی، اللہ ہی کے گھر کو حسین کا گھر کہا جاتا ہے۔ شاید ابھی تک لوگوں کے بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ کو میں صرف یاد دلا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے، آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، ابھی آپ کو میموری آپ کے ریکال نہیں ہو رہی۔ اللہ نے، اور یہ جا کے پڑھیے گا، من علم، جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو کچھ کتابوں کو چھوڑ کر عالم اسلام کی تقریباً تمام کتابوں میں روایت لکھی ہے، اور جو صرف باب کے نام سے ہی روایت تک پہنچ جائیں گے وہ یقیناً ان کے چہرے پہ میں مسکراہٹ دیکھ لوں گا کہ ایک روایت ہے جسے روایت کہتے ہیں سد ابواب کی روایت، یعنی اللہ نے کہا اے نبی یہ انہوں نے ہمارے گھر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہمارے گھر کو شاہراہ سمجھا ہوا ہے، گزرگاہ سمجھا ہوا ہے، جس حالت میں ہوتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے گھر سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان سے کہہ دو سارے دروازے بند ہوں گے سوائے ایک دروازے کے، اور وہ علی و زہرا کے گھر کا دروازہ، صرف ایک دروازہ اللہ کے حکم سے، اسے اجازت ملی کہ وہ اللہ کے گھر میں کھلا رہے۔ اگر وہ کسی غیر کا دروازہ ہوتا تو اسے بھی بند کیا جا چکا ہوتا، لیکن چونکہ وہ غیر کا دروازہ نہیں تھا تو ابھی بھی آپ دیکھیے یہ مسجد ہے، اور مسجد میں جو دروازہ کھلتا ہے وہ مسجد ہی کا دروازہ کہلاتا ہے، مسجد ہی کا دروازہ کہلاتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل زیر سایہ بیت خدا بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ میں چاہوں کہ گفتگو اسی عبادت کے موضوع پر ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا صرف نماز سے ہی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا؟ تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا صرف نماز ہی ہے، اور اگر نماز کے علاوہ اور عبادتیں ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی موضوع میرا رہے گا، اور یقیناً آپ میری طرف متوجہ ہیں اور بڑے مختصر دائرہ کار میں گفتگو کو تمام ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب جو میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں وہ سوال ہے بڑا حساس، اور یہ سوال میرے مکتب کے علاوہ کسی اور مکتب کے کسی خطیب کے ذہن میں نہ تو پیدا ہو سکتا ہے اور نہ سننے والے اس کو سننے کی تاب لا سکتے۔ جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں
یہ صرف علی والے ہی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پہ نہ شرک ہوتا ہے نہ کفر ہوتا ہے. کچھ باتیں سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. نماز کا حکم آ گیا اور پیغمبر نے نماز کا حکم دے دیا اور نمازیں پڑھی جانے لگی. اس سے پہلے کہ پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے جاتے 28 صفر سن 11 ہجری رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو 27 صفر یا 26 صفر سن 11 ہجری سن 10 ہجری 26 صفر پیغمبر کو 2 دن بعد جانا. 26 صفر سن 11 ہجری کو اگر یہ حکم آ جاتا اے نبی اب اپنی امت سے کہیں کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی, حکم آ جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. آپ میں سے چند لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور کچھ لوگ خاموش ہو گئے, اس لیے کہ نماز کا موضوع بڑا حساس ہوتا ہے اور آپ کسی موضوع پر بھی کچھ کہہ لیجئے سب کو قبول ہے, نماز پر کچھ کہہ لیجئے تو سب بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ حکم آ سکتا تھا اس لیے کہ کچھ آیتیں ایسی اتری ہیں کہ جو منسوخ کر دی گئی, کچھ آیتیں ایسی تھی کہ جن پر عمل کا حکم منسوخ کیا گیا. مثلا ایک آیت ہے آیت نجوہ. نجوہ کہتے ہیں کان میں سرگوشی کرنے کو, جس کو آپ وسپرنگ کہتے ہیں, کان میں جسے کہتے ہیں کان میں کچھ کہنا, ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنا, اسے نجوہ کہتے ہیں. آیت نجوہ ہوتی اور وہ آیت کیا تھی؟ منظر یہ تھا کہ پیغمبر محراب سے لگے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے اور جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ پیغمبر کے سامنے تشریف فرما ہوتے تو کچھ لوگ پیغمبر کے کان میں آ کے باتیں شروع کرتے تھے اور اللہ نے بھرے مجمع میں سرگوشی کو منع کیا. یہ ایتھکس کے خلاف ہے, یہ اخلاق اسلامیہ کے خلاف ہے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے تو 2 پر یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ 2 آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کریں, ہو یا نہ ہو, تیسرا آدمی یہی سمجھے گا کہ میرے خلاف بات ہو رہی ہے. سمجھا؟ تو اللہ نے اس کو منع کیا. تو اب پیغمبر کے کان میں آ کے لوگ باتیں کرتے تھے تو آیت اتری کہ بھائی ان سے کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے کہ یہ پیغمبر کے کان میں کچھ کہیں, مسجد میں آنے سے پہلے 1 درہم صدقہ دے کر آئے. کوئی بھی سوال پیغمبر سے پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ دو اور پھر پیغمبر سے سوال کرو. تو لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی آیت اتری تو جو آ رہے تھے انہوں نے بھی آنا بند کر دیا, اس لیے کہ یہاں دینے کا معاملہ تھا. کوئی نہ آیا, پھر لوگ رک گئے. لیکن چونکہ آیت اتر چکی تھی تو کسی نہ کسی کو عمل کرنا واجب تھا. ایک علی ابن ابی طالب تھے کہ 10 مرتبہ رسول کے پاس آئے, 10 درہم صدقہ دے کے آئے, 10 سوال پوچھے, 10 جواب لے کر گئے. جب علی نے اس آیت پر عمل کر دیا فوراً حکم آیا, اب آیت منسوخ ہو گئی. اس لیے کہ اب کسی میں شک نہیں ہے کہ ان آیتوں پر عمل کر سکے سوائے علی کے, لیکن آیت پر عمل ہو چکا. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی حکم آئے اور منسوخ ہو جائے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 26 صفر سن 11 ہجری پیغمبر کے جانے سے 2 دن پہلے حکم آ جاتا کہ اب نماز نہیں پڑھی جائے گی. اللہ حکم دیتا اسے جس کے ذریعے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اب نماز کا حکم ہم نے اٹھا لیا ہے, اس لیے کہ آپ ہی کے تو سجدے چاہیے تھے, اب آپ تو آ ہی رہے ہمارے پاس, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اب حکم آ جاتا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اب سوال کیا ہے؟ میں نے کہا کہ صرف میں اور آپ ہیں جو یہ سوال کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں اور سوال سننے کی ہمت, اور جس کا جواب بھی ہمارے ہی پاس ہے. سوال یہ ہے کہ اگر حکم آ جاتا ہے کہ اب نماز نہیں پڑھی جائے گی, رسول ان سے کہہ دیجیے کہ اب حکم نماز اٹھا لیا گیا, تو اس کے بعد جب پیغمبر کہتے ہیں اب نماز کا حکم اٹھا لیا گیا ہے, آج سے نماز ثابت ہو چکی ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھنا ثواب ہوتا یا نماز نہ پڑھنا ثواب ہوتا؟ یہ جملہ بولا کہ اس کے بعد نماز پڑھنے پہ عذاب ہوتا یا نماز نہ پڑھنے پہ عذاب ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اتنا پریشان نہ ہوا کریں ان معاملات. میں صرف ایک آپ کو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حکم نماز ثابت ہو گیا, آ گیا حکم خدا, چلیے نماز کو ہٹا دیتا ہوں, چلیے یہ حکم آ جاتا ہے کہ روزہ ثابت ہو گیا, اب روزہ نہیں رکھا جائے گا, اب تو خوش ہو جائیے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد روزہ رکھنا ثواب ہوتا ہے یا روزہ نہ رکھنا؟ ایسی بات ہے, اس کے بعد اگر کوئی روزہ رکھ لیتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ پیغمبر کے نہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا. پھر بھی آپ میرے ساتھ نہیں آئے, میں آپ کو پلٹ کے لے جاتا ہوں, بڑی دلیل آپ کے حوالے کرتا ہوں. سجدہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے.
بولیے ہاں یا نہیں؟ لائق سجدہ صرف اللہ ہے، غیر اللہ کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو یہ حرام سجدہ ہوگا یا نہیں؟ لیکن وہی اللہ یہ کہہ دے کہ اس وقت مجھے سجدہ نہیں ہوگا، آدم کو سجدہ ہوگا، تو ہر وقت اللہ لائق سجدہ ہے، ہر وقت ہے۔ کوئی ایسا لحظہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ اللہ لائق سجدہ نہ ہو۔ تو جس وقت آدم کی طرف سجدوں کا رخ مڑوایا جا رہا تھا تو کیا اللہ اس وقت لائق سجدہ نہیں رہا تھا؟ تھا نا، تھا۔ اس وقت آدم کی طرف رخ کرنے کے بجائے جو اللہ کی طرف رخ کر لیتا، بتائیے وہ مسلم ہوتا یا گناہگار ہوتا؟ بھائی شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ پروردگار تو ہی تو لائق سجدہ ہے، تجھے ہی سجدہ کر رہا ہوں، کون سا غلط کام کر رہا تھا؟ تو یہاں کام غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ تمام چیزیں، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری اطاعت کر رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے۔ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اطاعت کی منزل پر ہے، کون نافرمانی کی منزل پر ہے۔ مسئلہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے حکم کی اطاعت کا ہے، مسئلہ اس کے حکم کی فرما برداری کا ہے۔ وہ کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، اس نے کہا روزہ رکھو تو پلٹ کے یہ نہیں کہنا ہے کہ اب تک تو صرف نماز تھی، اب روزہ بھی مسلط کر دیا۔ اس نے کہا نماز روزہ صرف نہیں بلکہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی، تو پلٹ کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز اور روزہ تھا اب زکوٰۃ بھی مسلط کر دی۔ اب اس کے بعد جب حج کا حکم آ گیا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تک تو صرف 3 عبادتیں تھیں، اب حج کو بھی مسلط کر دیا۔ اب اگر جہاد کا حکم آ جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تک تو صرف 4 عبادتیں تھیں، اب جہاد کو بھی مسلط کر دیا۔ تو کہنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ صرف نماز تھی اب روزہ بھی مسلط کر دیا، روزہ تھا اب حج بھی مسلط کر دیا، حج تھا اب زکوٰۃ بھی مسلط کر دی، زکوٰۃ تھی اب جہاد بھی مسلط کر دیا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے، صرف اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہمارا حکم مان رہا ہے، کون ہمارا حکم نہیں مان رہا۔ تو جو اللہ نماز کا حکم دے رہا تھا، روزے کا حکم دے رہا تھا، حج کا حکم دے رہا تھا، زکوٰۃ کا حکم دے رہا تھا، جہاد کا حکم دے رہا تھا، اسی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہہ دو من کنت مولاہ فہذا علی الولی۔ کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا اسٹانس ہے اور جو ہم فرش ادا پر بیٹھ کر ایک جو ہمارا امر ہے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں امت تک، وہ یہی ہے کہ اصل چیز ہے حکم خدا کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت۔ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی چلانے کے لیے خود اصول بنا لے، نہیں ہے، کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اصول خود بنا لے۔ اس لیے کہ اس وقت تم زندگی کے اصول بناؤ کہ جب تم نے خود اپنے کو بنایا۔ ہم خالق نہیں ہیں، ہم نے خود اپنے کو خلق نہیں کر دیا، ہم خود اپنے خالق نہیں ہیں، ہم خود اپنی چیز نہیں ہیں، ہم خود اپنی پروڈکٹ نہیں ہیں، ہم خود اپنے خالق نہیں ہیں۔ تو جس نے خلق کیا ہے وہی بتائے گا کہ زندگی گزارنا کیسے ہے، جس نے خلق کیا وہی زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے گا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ہم اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کون کر رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اب آخری حکم آ گیا غدیر میں کہ بس مانو کہ میرے بعد اگر تم کسی کو سرپرست، کسی کو ولی، کسی کو حاکم، کسی کو اللہ کا نائب اس زمین پر مان سکتے ہو تو والی ہے، مانو۔ تو اب اس وقت یہ دیکھنا تھا جیسے پہلے کوئی دیکھتا کہ سوال میں نے کہا نا کہ عالم اسلام سے یہ ہے کہ نماز بھی عبادت خدا ہے، روزہ بھی عبادت خدا ہے، حج بھی عبادت خدا ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے۔ نماز بہت اعلیٰ ترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ سب سے پہلی عبادت کہ جو عبد و معبود کو بہت قریب لے آتی ہے، اتنی عظیم عبادت کہ سال میں ہر دن نماز پڑھنا، روزہ تو سال میں 1 مہینے رکھنا، حج سال میں 1 دفعہ کرنا، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینا، جہاد اگر ولی الامر کا حکم آ گیا تو کرنا، لیکن نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ بیماری کی حالت میں ہو تو پڑھنا ہے، آزاری کی حالت میں ہو تو پڑھنا ہے، سفر میں ہو تو قصر پڑھنا ہے،
ہے کہ نہیں؟ اور اگر قضا ہو گئی تو ادا ضرور کرنا، اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ تو بھائی کوئی نماز پڑھ رہا اور روزے کا انکار کر دے تو کیا آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ آپ پلٹ کے کہیں گے بھائی اتنی بڑی عبادت تو کر رہا ہے جسے نماز کہتے ہیں، ایک روزہ ہی تو ہے جس کا انکار کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا دین لے لیا اور جو سمجھ میں نہ آیا اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے ایک حکم کی بھی خلاف ورزی ایسی ہے جیسے سارے احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے۔ تو جس نے نماز مانا روزہ نہ مانا اس کی نماز قبول نہیں، جس نے حج مانا نماز روزہ نہ مانا اس کا نماز روزہ قبول نہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جس نے غدیر نہ مانا نہ اس کی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ جو فرما رہے ہیں نا، تو اب ہر عبادت کی روح کو سمجھنا، بات یہاں تک آ گئی۔ یہ تو بالکل ازرائے تذکرہ آیا تو میں نے بیان کر دیا، روح ہے عبادت کو سمجھنا۔ کوئی یہ نہ جانے کہ اس کا معبود کون ہے اور سجدے کر رہا، جا کے پڑھیے گا ہمارے مدارس میں جو اہم ترین کتاب پڑھائی جاتی ہے اللمعۃ الدمشقیہ، چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی گئی ہے 20 جلدوں میں، اتنے بڑے بڑے کام ہوئے۔ اللمعۃ اس کی شرح، چھوٹی سی پتلی سی کتاب جو ہمارے یہاں کے عالم نے قید خانے میں بیٹھ کے لکھی۔ چند دن بعد حکم آ رہا تھا پھانسی کا، انہوں نے کہا یہ جو عرصہ ملا ہے اس میں کوئی ایسا کام کر جاؤ۔ انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ پروردگار پھانسی کا حکم ٹال دے، ٹھیک ہے؟ تو لمعہ لکھی، اس کی شرح بعد میں ہمارے شہید سالس نے لکھی، تو جناب والا وہ 20 جلدوں میں، اتنی اہم ترین، اس میں نماز کے بالکل اہم ترین اور دقیق ترین مسائل پر بات کی گئی، شکیات نماز، مبطلات نماز، یعنی جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں اس میں کھل کے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ اس میں ایک بات لکھی ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ معصوم کی حدیث کی روشنی میں نماز اگر 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، اس 4، 2 اور 3 رکعت کے تسلسل میں اس عرصے میں جس میں آپ 2 رکعت یا 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، صرف اتنا حصہ قبول ہوتا ہے جو حصہ آپ خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، صرف اتنا حصہ قبول ہوتا ہے جس حصے میں آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، پتہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچا کہ ابھی نکل کے اس کو جواب دیتا ہوں، اس نے ایسے کیسے کہہ دیا تھا، اچھا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، ابھی ذرا نماز پڑھتا ہوں پھر اس کو بتاتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کے ذہن میں جو ہے، نماز، مجھے معاف فرمائیے گا، نماز پڑھتے وقت میرے اور آپ کے ذہن میں جو بھی ہے وہی معبود ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے۔ اگر ذہن میں درہم و دینار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم درہم و دینار کو سجدہ کر رہے ہو۔ اس لیے معصوم نے کہا کہ تم اس تک خضوع و خشوع کے ساتھ کنسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتے، تم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تمہارا معبود کون ہے، پہچان ہی نہیں سکتے۔ تو معصوم نے مسئلہ حل کر دیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ہم 12 میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے تصور کرو، کسی ایک کو تصور کرو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اصل چیز کیا ہے کہ روح عبادت کا ادراک کیا جائے، اس کا عرفان حاصل کیا جائے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، نماز کا قیام، نماز کا قیام۔ میں آپ سے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام تک، اس لیے کہ یہ 2 کیمرے لگے ہوئے، 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں کو دکھائی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جملہ پہنچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے بات۔ تو صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، قیام صلاۃ ہے۔ اور قیام صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ نماز، جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو نماز پڑھ کے باہر نکلو اور جھوٹ بولنا شروع کر دو، نماز پڑھ کے باہر نکلو دھوکہ دینا شروع کر دو، نماز پڑھ کے باہر نکلو ذخیرہ اندوزی شروع کر دو، نماز پڑھ کے باہر نکلو تو رمضان میں قیمتیں بڑھانا شروع کر دو، نماز پڑھ کے باہر نکلو تو ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی شروع کر دو، نماز پڑھ کے باہر نکلو تو یہ سوچ کے باہر نکلو کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، نماز پڑھ کے باہر نکلو تو کسی کے خلاف سازش، کسی کے خلاف مکر، یہ منصوبہ بنا کے باہر نہ نکلو۔ بلکہ نماز کا مطلب یہ ہے، اب جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے، کاش کا جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے رہنا۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کھڑے رہو۔ تو اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز کی حالت میں رہو، یعنی اگر مسجد میں بھی ہو تو نماز کی حالت میں رہو، گھر میں جاؤ تب بھی نماز کی حالت میں رہو۔
قیام صلاۃ. جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہو تو جھوٹ نہیں بولتے, جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں ہوتے ہو تو مکر نہیں کرتے, اسی طرح مسلسل قیام صلاۃ کی حالت میں رہو. اگر یہ نماز سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں. تو یہ نماز صرف ایک ہی گھرانے نے سمجھائی ہے میرے عزیزوں, عالم اسلام کو پیغام ہے, یہ نماز صرف ایک گھرانے نے سمجھائی. لوگ ہم پر اعتراض کر جاتے ہیں کہ صرف انہی کا ذکر کیوں ہے, صرف یہ 5, 12, 14, 72 ان کا ہی ذکر کیوں ہے. ہم کہیں گے ان کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ نماز کی حالت میں صرف مسجد ہی میں نماز کی حالت میں نہیں رہتے تھے. کبھی گلی سے گزر رہے ہیں تو قیام صلاۃ ہے, گھر میں بیٹھے ہیں تو قیام صلاۃ ہے, ہر وقت اس کی خوشنودی, ہر وقت اس کا خیال. اگر علی اس عالم میں نہ ہوتے کہ علی چل رہے ہیں تو خدا کا خیال, پھر رہے ہیں تو خدا کا خیال, بیٹھ گئے ہیں تو خدا کا خیال, سو گئے ہیں تو خدا کا خیال, کھا رہے ہیں تو خدا کا خیال, بھوکے ہیں تو خدا کا خیال. اگر ایسا نہ ہوتا تو جاؤ پڑھو مناقب مرتضوی, ایک عالم اہل سنت کی کتاب ہے, صالح کشمی کی کتاب. انہوں نے لکھا کہ جب پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علی معرفت خدا کی کس منزل پر ہے, علی قرب خدا کی کس منزل پر ہے, تو جاؤ عالم اہل سنت نے لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انہ ممسوس فی ذات اللہ, علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے. یہ ہے قرب خدا علی کا, اس کو کہتے ہیں قیام صلاۃ, اس کو کہتے ہیں قیام صلاۃ. یہ ہے قیام صلاۃ. معذرت کے ساتھ ہم نے تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں دیکھی ہیں کہ ہم نے نہیں, کسی اور نے نہیں, انہوں نے خود کہا کہ نماز پڑھتے پڑھتے میں یہ طے کر لیتا تھا کون سی جنگ میں کون سا حملہ کہاں سے کرنا ہے. نماز میں ادھر ادھر کا خیال آ جائے. ان کو قائم اللیل اور صائم النہار کہا جائے گا, یا ان کو کہ جن کی نگاہ میں ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن خوشنودی خدا رہتی تھی. یہ نہیں کہ اگر پیٹ بھرے ہوں تو اس وقت کسی سائل کی خواہش کو پورا کر دیا, نہیں, دروازے میں سائل آ گیا, دستک دی اس نے, شہزادی نے ارشاد فرمایا حافظہ کون ہے دروازے میں, کہا کہ ایک سائل ہے, کیا چاہتا ہے, کہتا ہے بھوکا, گھر میں بچے کھاتے سے, حافظہ دیکھو گھر میں کچھ ہے, کبھی بھی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. شہزادی خود آئی, ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ہرن کی کھال کا ایک جائے نماز ہے جس پر 2 بچے سو رہے ہیں. کون بچے ہوں گے وہ؟ شہزادے ہیں نا, جنت کے سردار, 2 بچے سو رہے ہیں. بیوی نے فضا سے کہا فضا ان بچوں کو آرام سے ہٹا کے فرش پر سنا دو, یہ جو ہرن کی کھال کی جائے نماز ہے آئے ہوئے سائل کو دے دو. تو یہ ہے وہ بندگان خدا جن کے ذکر پر بھی فخر ہے, جن کی مودت و محبت پر بھی فخر ہے, جن کے ذکر پر بھی, جن کی مودت و محبت پر بھی فخر ہے. یہ کون بیوی ہیں؟ آج عالم اسلام کی نگاہ میں 3 رمضان شہزادی کونین کا یوم وفات ہے یا یوم وصال جو بھی وہ کہیں, تو چلیے مرحومہ کے وسیلے سے آج جو آپ اس فرش عطا پہ بیٹھے ہیں, معلوم کیا ہوا کہ خود بخود وہ تاریخ تبدیل ہو گئی. اصغر اصلی صاحب نے کہا تو آج وہ 3 رمضان ہی آ گئی. تو چلیے اس حوالے سے شہزادی کا تذکرہ ہو جائے. 5 یا 7 منٹ کی گفتگو رہ گئی, اس لیے کہ اس کے بعد ماتم بھی ہونا ہے اور پھر ہمیں یقیناً ایک واجب کے بعد دوسرا واجب ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں اللہ کے گھر تک جانا ہے. تو اس لیے چاہتا بس 2 جملے آپ کے حوالے کر دوں کہ کون ہیں. کبھی یہ معرفت بھی تو صرف ان کے افعال کی معرفت نہیں, ان کی ذات کی معرفت. بڑا جملہ آپ کے حوالے کیا, ان ہستیوں کی ذات کی معرفت بھی ہو. یہ ہستیاں ہیں کون؟ یہ وہ شہزادی ہے جو کہہ رہی ہے کہ بچوں کو فرش خاک پر سلا دو, کہ جس کے مہر میں ہی یہ خاک ہے, جس بیوی کے مہر میں یہ مٹی ہے. توجہ فرمایا, کوئی معمولی جملہ نہیں ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرما دیا. بھائی اسی پہ فضائل کی حد تک گفتگو کامل ہو رہی ہے. یہ شہزادی ہیں کون؟ فضائل کی لامتناہی, ایک لامتناہی فضائل کا سلسلہ ہے کہ بولے جائیں اور سلسلہ ختم نہ ہو. کاش کہ کوئی بے شک کہہ دیتا میرے ساتھ اس پر. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں جب سے میرا خطابت کا عرصہ شروع ہوا ہے تو نہ ان کے فضائل کی کوئی جھاگ ملی ہے نہ کوئی حد ملی ہے. ایک فضیلت آپ کے سامنے کرتا ہوں. نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس قرآن میں آج ہی میں اپنے محلے کی مسجد سے مجھے آواز آ رہی تھی کہ وہ خطیب مسجد جو تھے بریلوی مسلک کی مسجد کے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ مہینہ اس میں جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس میں جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے,
اور اس میں شیطان کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا. تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, آپ کے چہرے پہ بھی آ گیا کہ اس مہینے میں شیطان کو زنجیریں ڈال کر جکڑ دیا جاتا. تو جب شیطان زنجیریں ڈال کر جکڑ لیا گیا تو یہ قیمتیں کون بڑھا رہا؟ پھر یہ ناحق ذخیرہ اندوزی کون کر رہا؟ پھر یہ دھوکہ دہی کون کر رہا؟ پھر یہ جھوٹ کون بول رہا؟ جھوٹ بول کر ہی تو مال بیچا جا رہا ہے. شیطان کو جکڑ لیا گیا, جہنم کے دروازے ہو گئے بند, جنت کے دروازے کھلے ہوئے. یہ کیا ہوا کہ اس مہینے میں کوئی جنت میں جا کیوں نہیں رہا ہے؟ اور یہ شیطان بار بار پلٹ پلٹ کر آ کیوں رہا ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا, لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے, اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, کھول کے کہہ دیا ہے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. جہنم کا دروازہ بند ہے, بند کر کے کہہ دیا خبردار اسے کھولنے کی کوشش نہ کرنا. شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑے بن کے اس کی زنجیریں کھول کے ساتھ ساتھ چل پڑو. کا سارا جو کچھ بھی قضیے کا فیصلہ ہے تمہارے ہاتھ میں. چاہو تو جنت کا دروازہ بند کر لو, جہنم کا کھول لو. چاہو تو جنت کا دروازہ کھلائے اور جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ. تو جنت میں وہی داخل ہوگا جسے سرداران جوانان جنت کی معرفت تو حاصل ہو. نزول قرآن کا مہینہ, اور یہ قرآن ختم, اور یہ بات میرے پاس کل 5 منٹ رہ گئے. نزول قرآن کا مہینہ, اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. بڑی ایک الگ بحث ہے. 11 رمضان سے اور 20 رمضان تک انشاءاللہ شہدائے کربلا میں میری تقریر ہوگی اسی موضوع پر 9:30 بجے. اس پر انشاءاللہ تقریر کریں گے کہ انزل اور تنزیل کیا کیا ہے. آج کی حد تک نزول قرآن, یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کوئی خوش قدر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. کوئی بڑی سے بڑی, کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. کوئی خوش قدر ہی اگر لینے لا رد بن ولا یا وسن اللہ کی کتاب مبین ختم. اور یہ بات کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. صرف اس دنیا ہی کے گلوب کو آپ لے لیں, میں پوری کائنات کی بات نہیں کر رہا, صرف اس دنیا کے کرۂ عرش کو ہی آپ لے لیں تو اس میں خشکی بھی ہے اور پانی بھی ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے خشکی کتنی اور پانی کتنا تو سب کہیں گے پانی 3 حصے, خشکی 1 حصہ. اسی طرح تقسیم ہوگی. تو قرآن کہہ رہا ہے خشکی میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو, اور تری میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو خشکی میں کتنی مخلوقات آباد ہیں ذرا میں اور آپ لکھنے تو بیٹھے. اشراط الارض بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, چرند بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, انسان بھی ہے, جنات بھی ہیں جو غیر مرئی نظر نہیں آ رہے, ذرات زمین بھی ہیں, زمین کے نیچے بچنے والی مخلوقات بھی ہیں, ان مخلوقات کی غذائیں بھی ہیں, ان کی قسمیں بھی ہیں. پھر اس کے بعد سمندر میں نوالوں کتنی قسم کی مخلوقات آباد ہیں, ان کا بھی کوئی نہ کوئی ہیبیٹیٹ ہے, ان کی بھی کوئی نہ کوئی غذا ہے, ان کی بھی کوئی نہ کوئی ضروریات ہیں, ان کی بھی کوئی نہ کوئی حوائج ہیں, وہ تمام چیزیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کچھ خشک و تر میں ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو میں اگر قریب ہو جاؤں آپ سے تو اس وقت ہم بھی تو خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں نا. میں کوئی پریشان نہیں کرنا چاہتا آپ کو, ختم ہو رہی ہے بات, لیکن میں جتنی دیر بات کر رہا ہوں ذرا سا میرے ذہن کے قریب آ کے بات سنیں گے تو آپ کو یقیناً حس طبیعت آئے گا کہ اس وقت خشکی پر ہم بھی بیٹھے ہیں. یہ جو آل ابا کے اس خطۂ فرش پر تشریف فرما یہ سب بیٹھے ہوئے, اور یہاں سے لے کے آپ چلے جائیے ہر بر اعظم کو طے کر لیجیے, سب خشکی پر ہے. اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب سے اوپر ہے, 6 ارب انسان اس وقت خشکی پر رہ رہا ہے. اب میں اس وقت نہ حشرات الارض کی کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہا ہوں, نہ پرندوں کی بات کر رہا ہوں, نہ حیوانات کی بات کر رہا ہوں, صرف انسان کی بات کر رہا ہوں. 6 ارب سے اوپر انسان اس کو خشکی پر رہ رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے خشکی میں کچھ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو میرا یقین تو یہ کہتا ہے کہ میرا تذکرہ بھی قرآن میں ہوگا, آپ کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ وہ تذکرہ نظر کیوں نہیں آتا؟ قرآن کا دعویٰ تو غلط نہیں ہوگا, نہ آپ کا نام نظر آ رہا ہے نہ میرا نام نظر آ رہا ہے. میرا نام تو کہیں نظر آ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کا ایک نام ماجد ہے, تو ہر کسی کا نام نظر نہیں آتا. توجہ ہے؟ تو کیا قرآن کا دعویٰ نعوذ باللہ غلط ہو جائے؟ نہیں, قرآن کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ قرآن لیا کس سے جائے. یہ جو ہندوستان میں ایک بے وقوف, ایک مرتد جو کھڑا ہوا, اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے, اس کا شیعہ سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, اس سے بھی جا کے یہ کہا جائے کہ اگر تجھے ان آیتوں پر اعتراض ہے, ان 26 آیتوں پر اعتراض ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہونی چاہیے تھی, تو اصل میں تو بات 1400 برس سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قرآن پریشانی بن جاتا ہے جب تم یہ کہہ دو کہ قرآن کافی ہے.
पूछा जाएगा कि इन 26 आयतों का मतलब क्या है। वारिसान कुरान से, मुस्तफ़ा वारिसों से पूछा जाएगा इन 26 आयतों का मतलब क्या है। तब समझ में आएगा कि अल्लाह ने जिस तरह कुरान उतारा है बिल्कुल सही है। हमारे अइम्मा का कौल है कि जिस तरह कुरान इस वक्त मौजूद है मिन बिल्कुल सही है, इसलिए कि अल्लाह कह चुका है कि इसमें कोई तहरीफ नहीं हो सकती, इसमें कोई इफरात व तफरीद नहीं हो सकती। तो कुरान में हर इल्म मौजूद है। तो कुरान कहता है ला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हशरातुल अर्श अगर इल्म है तो कुरान में मौजूद है। तवज्जो, खत्म हो रही है बात। परिंदों का अगर कोई इल्म है तो कुरान में मौजूद है, इंसानों का अगर कोई इल्म है तो कुरान में मौजूद है, जिन्नात अगर इल्म है तो कुरान में मौजूद है, ये समंदर अगर इल्म है तो कुरान में मौजूद है, ये दरिया अगर इल्म है तो कुरान में मौजूद है। इन दरिया और समंदर में बसने वाली मखलूकात भी अगर इल्म का हिस्सा है तो सब का सब कुरान में मौजूद है। और अल्लाह कह रहा है एक बार अपने नबी को मुखातिब करके कहता है कि हमने ये पूरा का पूरा कुरान एक रूह अमीन के जरिए आपके कल्ब पर नाज़िल किया है ना। आए सुनी में ना आपकी यही पे बात खत्म हो रही है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये पूरा कुरान कि जो हमारे इल्म का मुरक्का है, हमारे इल्म का मजमुआ है, जिसके इल्म से कोई इल्म बाहर नहीं है, ये पूरा का पूरा इल्म कुरान हमने जिब्राइल के जरिए आपके कल्ब पर नाजिल कर दिया, आपके कल्ब पर नाजिल कर दिया। तो जितना इल्म कुरान है वही इल्म कल्ब रसूल है। तो जब रसूल ने ये आयत मिंबर पर पढ़ी कि अल्लाह कह रहा है कि सारा का सारा इल्म कुरान रूह अमीन यानी जिब्राइल के जरिए मेरे कल्ब पर नाजिल हुआ है, असहाब खुश हो गए कि हम किस नबी की उम्मत में हैं कि अल्लाह का इल्म जिसके कल्ब में उतर रहा है। खुश हो रहे थे। तो जैसे ही पैगंबर ने खुश होते हुए चेहरे को देखा, फौरन मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें मालूम है कि मेरा कल्ब कौन है? मेरे कल्ब का नाम फातिमा ज़हरा है। बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत ने रवायत लिखी है, अल्लामा शबलंजी जाके पढ़िएगा, उन्होंने पैगंबर की हदीस लिखी है कि फातिमा मेरा कल्ब है। आलिम अहले सुन्नत ने लिखा कि फातिमा मेरा कल्ब है। तो अब जो इल्म कुरान पैगंबर के पास, वही इल्म कुरान पैगंबर की इस दुख्तर के पास। तो जिसके पास इल्म कुरान आ जाता है वो कुन का मालिक हो जाता है। और कुन के मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया की चीजों को अपने तसर्रुफ में ले आओ। दिखा दिया पैगंबर ने कि चांद को बैठे बैठे 2 टुकड़े कर सकते हैं। जब चांद को 2 टुकड़े कर सकते हैं तो काफिरों के कल्ब को भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, मुनाफिकों के चेहरों को भी 2 टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन कहा कि चाहते ये हैं कि तुम्हें मालूम हो जाए कि इबादत कहते किसको है। इबादत इसी चीज का नाम है कि इंसानी कुव्वतों को उनकी मंजिल कमाल पर रखकर इताअत खुदाबंदी की जाए, इसे इबादत कहते हैं। हमने तुम्हें इसीलिए खल्क किया कि तुम इबादत करो। आओ अहले बैत के घर को देखो कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ इबादत है। ये साहिल को जो खाली हाथ नहीं भेज रहे, ये अपने कल्ब की तस्कीन नहीं देते, बल्कि उसकी खुशनुदी है। और जब उसकी खुशनुदी हासिल हो गई तो अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तुमने ये किसी जन्नत की लालच में नहीं, जहन्नम के खौफ से नहीं, बल्कि तुमने हमें इस काबिल जाना था कि हमारी राह में फिदिया किया जाए, तो तुमने दे दिया। तो ये छोटा मोटा फिदिया क्या है? ये एक चादर का टुकड़ा क्या है? ये जाए नमाज क्या है? ये गले का गुलूबंद क्या है जो घराना उसकी राह में 72 गले दे दे? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। औलाद जो कुछ भी सीखती है ना अपने वालिदैन से ही सीखती है। आज भी 2 अज़ादारों के इसारे सवाब की मजलिस है, एक अज़ादार मोमिना और एक अज़ादार मोमिन। दोनों जिस घर से ताल्लुक़ रखते हैं वो अज़ादारी ही का घर है, जहाँ से ज़ाकिरों को इस कौम ने पाया है। खुदा दोनों के दर्जात में इजाफा फरमाए। तो सिर्फ उन अरवाह की जो यहाँ मौजूद हैं, ये भी यकीन कीजिएगा कि जब भी किसी मोमिन के इशारे सवाब की मजलिस होती है उसकी रूह को इजाज़त मिलती है, वो मौजूद होती है, तो ज़रूर आते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो कितना खुश हो रहे होंगे कि जिक्र वही हो रहा है जिस जिक्र को हम पसंद किया करते थे। मरहुमा चली गई तो पूछिए उनके घर वालों से कि जब भी फातिमा ज़हरा का नाम आता होगा क्या दिल पर हाथ रख के हाय ज़हरा ना कहती हूँ? पूछिए मरहूम अतर रिजवी, उनसे पूछिए, असगर असनी से पूछिए कि जैसे ही नाम हुसैन आता होगा आपकी इबादत दोहरी हो जाएगी अगर आंसू निकल आए। इसलिए कि एक तो हुसैन के घर में बैठे हुए हैं, दूसरे आप रोज़े से हैं, तीसरे ये कि नमाज पढ़ के आ रहे हैं, चौथे ये कि हुसैन के गम में आंसू बहा रहे हैं। आपकी इबादतों में इजाफा होता चला जाएगा। रमज़ान का एक फैज़ ये भी है कि इस महीने में
عبادتوں کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے. تو آج ایک مرتبہ ہائے حسین کہہ دو گے تو 10 مرتبہ کہنے کا ثواب ضرور پاؤ گے. ہاں یہی بس گفتگو ہے. شاید بہت سی علتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی علتیں ہو سکتی ہیں. شاید روزے کی ایک علت یہ بھی ہو، ذرا تصور کرنا 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ کاروان اس نے زندگی کیسے گزاری ہوگی. تم کو تو ہم نے کہہ دیا کہ سحر سے لے کے اور مغرب تک پھر افطار کر لینا، لیکن یہاں تو 3 دن ہو گئے، نہ پانی کا خطرہ ہے، نہ غذا کا ایک نوالا ہے، اور اس عالم میں بھی ذکر خدا ہے. میں نے اسی لیے کہا اولاد اپنے ماں باپ ہی سے سیکھتی ہے. حسین سے پوچھا جائے یہ سر کٹانا سیکھا کس سے ہے؟ یہ اطاعت خدا، یہ عبادت خدا، یہ پراشوب حالات میں اللہ کا سجدہ کرنا سیکھا کس سے ہے؟ تو حسین ایک ہی جواب دیں گے کہ یا تو بابا علی سے یا اماں زہرا سے. میں نے کبھی اپنی اماں کو بھی اس عالم میں نہ دیکھا کہ محو عبادت نہ ہو، کبھی تہجد چھوٹ گئی ہو ایسا نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ مصلی عبادت پر دیکھا ہے. جو زہرا مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو شرف سمجھتی ہے، نہ معلوم امت نے ایسا کیا کیا کہ 2 شب پہلے زہرا کو بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑا. اور وہ ہاتھ جس ہاتھ پر کسی کے تازیانے کا زخم تھا وہ دائیں پہلو سے لگا ہوا ہے، اور اس کی عالم میں زہرا نماز پڑھ رہی ہے. ختم ہو گئی گفتگو. بس مرحومہ اور مرحوم کے لواحدین کے لیے 2 ہی جملے کہنا رہ گئے نا. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پس پردہ جو بیویاں بیٹھی ہیں، اور یہاں پر بھی مرحوم اور مرحومہ کے پسماندگان جو بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں یہ اللہ نے عجیب ذات بنائی ہے، عجیب شخصیت بنائی ہے. اس ماں کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ زندگی میں جب زندہ ہوتی ہے نا تب بھی اپنے بچوں کے جسم پر کوئی خراش تک نہیں دیکھ پاتی. صرف زندہ ہی نہ ہو بلکہ ماں جب قبر میں چلی جاتی ہے تب بھی اسے بچوں ہی کی پرواہ رہتی ہے. جانا احادیث معصوم میں ہے کہ اگر کسی کی ماں اس دنیا سے اٹھ گئی ہے تو جاؤ قبرستان جایا کرو، ماں کو سلام کیا کرو، بیٹھ جایا کرو سرانے، اور جو مسئلہ جو پریشانی ہو ماں سے بتا دیا کرو، اور یہ کہا کرو کہ اماں آپ تو حسین کی ماں کے جوار میں ہیں، میری یہ پریشانی مادر حسین سے بیان کرنے. ختم ہو گئی گفتگو کہ ماں اگر قبر میں چلی جائے تب بھی اسے بیٹوں ہی کی، بچوں ہی کی پرواہ ہوتی ہے. یہ جملہ میں نہ کہتا اگر سیرت زہرا میں، وصیت زہرا میں یہ جملہ سامنے نہ آتا کہ جاتے جاتے علی کو بلایا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا علی کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، اے ابو الحسن میرا جنازہ تاریکی شب میں اٹھایا جائے، مجھے آپ ہی غسل دیجئے گا، آپ ہی کفن پہنائیے گا، آپ ہی قبر کے حوالے کیجئے گا. اور اے ابو الحسن سنیں، جو ماں کے بچے بیٹھے ہیں سنیں، یہ کہتے کہتے ایک بار روتے ہوئے کہا اے ابو الحسن اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے درگزر کیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. اور جاتے جاتے آخری وصیت کی ہے ابو الحسن روز میری قبر پر آئیے گا، روز قرآن کی تلاوت کیجئے گا. ارے چلی گئی زہرا، اٹھ گیا زہرا کا جنازہ. ایک جملہ سنتے جاؤ، خدا کسی گھر پر یہ وقت نہ لائے کہ بچے چھوٹے ہوں اور ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہو. کیسے برداشت کیا ہوگا زینب کلثوم نے، کیسے برداشت کیا ہوگا حسنین نے. چلے گئے علی، زہرا کو قبر کے حوالے کر دیا. روز مغرب کے وقت جاتے، قبر زہرا پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد زہرا کو سلام کرتے، باتیں ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرتے، گھر آ جاتے. راوی کہتا ہے، بی بی فضا کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ علی جو قبر زہرا پر گئے تو آنے میں بہت دیر ہو گئی. جہاں بہت دیر ہوئی تو بچے تڑپنے لگے. زینب کلثوم نے سینہ سر پیٹا، منہ پر تماچے مار کر کہا ہائے اماں تو چھوڑ کر ہی گئی تھی، آج بابا بھی خبر نہیں لے رہے. ارے بچوں نے خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھنا شروع کیا. ادھر قبر زہرا لرز رہی تھی. آواز آئی اے ابو الحسن جتنی جلد ممکن ہو گھر چلے جاؤ، ارے میرے بچے تڑپ رہے ہیں. میں کہوں گا اے بی بی زہرا آج حسین کا تڑپنا، زینب کا تڑپنا برداشت نہیں. کل جب گلا کٹ رہا ہوگا، چادریں چھن رہی ہوں گی، آواز آ رہی ہوگی الا قتل الحسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے سیدہ زائرہ خاتون بنت سید محمود الحسن جعفری اور ان سے اطہر عباس رضوی ابن سید مظہر حسین رضوی اللہ مقام ماتم حسین. بیت علی میں اس گھڑی کوہرام تھا وبا میت پہ فاطمہ کی جو شبیر نے ہے اماں جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین آواز گا کہ جہاں سے گزر جائے گا حسین ہے اماں جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین ارے پہلے تو ایسے حال میں دیکھا نہیں کبھی صبح سے تم نے آج ہماری خبر نہ لی اور دھڑکن بڑھی ہوئی ہے دل میں قرار کی اور اماں وہ رسم کیا ہوئی بیٹے سے پیار کی ایک بار اٹھ کے دیکھو تو اماں ہمارا ارے اماں ہمارے صبح سے بکھرے ہوئے ہیں بال ارے سینے لگا کے اپنے ہمیں پھر سے پیار دو ارے کیسو بکھر گئے ہیں ذرا یہ سوار دو ارے یہ بین سن کے زہرا کے بندے کفن کھلے ہر مار پہ سر تڑپتے ہوئے جا گلے ملے ارے زہرا پکار دل کو جو تڑپا گئے حسین ارے تم نے ہمیں پکارا ہے تم نے ہمیں پکارا لو ہم آ گئے حسین آواز دو کہ جہاں سے گزر جائے گا حسین اماں جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین ارے یاد آ گیا ہے یاد آ گیا ہے مجھ کو
حیدر بسر فدا آئے ہم آپ کی طرح سے فریضہ نبھائیں گے آئے آغوش میں تمہاری آغوش میں آغوش میں تمہاری گلا ہم کٹائیں گے آواز داد جہاں سے گزر جائے گا حسین اما جو تم بلاؤگی تو آئے گا حسین عامل حکم میں مصدوش ہے سماعت فرمانی کے اذان کا وقت قریب ہے مرحومین کے بلند درجات کے لیے عباس اے شیر مہستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس ارے کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا ارے آگے پردیش میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حد میں کی سنا عباس تنہا ہے کھڑے رنگ میں سرور ارے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا ارے یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس طرح کیا تم نے سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھین گئے کانوں سے گہر حسین 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 السلام علیکم یا اللہ السلام علیکم السلام علیکم وانا جدک بابی السلام علیکم وانا بابی السلام علیکم یا الفضل عباس نبی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا المدفون یا القدوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب رسول القمر علمان 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 السلام علیکم یا شریف القرآن اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزرنا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے نہیں